درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 217 سے 218 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں مائے حرام میں جنگ اور اس کے خلاف پروپیگنڈوں کا جواب دیا گیا، اور اسی طرح ہجرت اور جہاد کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کیوں پروپیگنڈا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے آیا کوئی غلطی ہوئی، اور خود یہ جو عزت والے مہینے جو محرم مہینے، وہ کون سے مہینے، ان میں یہ جنگ کیوں ممنوع ہے، وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہجرت اور جہاد کا ان کے ساتھ تعلق کیا بنتا۔ پہلے میں آیاتوں کو پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ کچھ مسائل آپ کے سامنے ضرور آئیں گے، کچھ سوالات آئیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کی روشنی میں ان سوالات کا ہم جواب دے پائے اور ان مسائل کو ہم مدلل طریقے سے حل کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی، اے پیغمبر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، ان کو جواب دے، ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر برا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ پھیلانا خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب اس میں جو پہلا مسئلہ ہے نا، وہ یہ محترم مہینوں کے بارے میں، یہ کون سے مہینے اور پس منظر اس کا کیا ہے، تاریخ اس کی کیا ہے۔ عرب لوگ 4 مہینے کو مقدس انہوں نے ٹھہرایا تھا، برکت والے مہینے، اور ان میں وہ محترم مہینے، ان میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے کہ ہم ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک مہینے رجب کا تھا، رجب کا مہینہ تھا، اور 3 مہینے، پھر 3 مہینے، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، چھوٹے عید کے بعد، بڑی عید سے پہلے ذوالقعدہ، اور ایک عید والا جو بڑی عید ہے وہ مہینہ تھا ذوالحجہ، اور ایک مہینہ تھا محرم کا۔ چونکہ یہ پھر ذوالقعدہ میں حج پر بھی جاتے تھے اور ذوالحجہ میں پھر حج بھی کرتے تھے، پھر واپس بھی آتے تھے، وہاں بازاریں بھی لگاتے تھے، میلے بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، تو ان کو یہی سوٹیبل تھا کہ وہ جنگ نہ کرے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو تقدس بھی دیا بہنوں کو، حرمت بھی ان کو، کہ یہ تو محترم میں، اس میں ہم لوگوں نے جنگ نہیں کرنا ہے، اور یہ دستور اس میں چلا رہا تھا، دستور۔ اسلام آیا تو اسلام چونکہ سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، اسلام جنگ کو بالکل نہیں چاہتا اگر وہ ناگزیر نہ ہو، ناگزیر حالات کے بنا اسلام جنگ کو بالکل پسند نہیں کرتا، اسلام خون ریزی کے بالکل خلاف، اسلام اپنی بات کو بزور شمشیر نہیں منواتا، کسی پیغمبر کی سنت نہیں ہے، اور اللہ کی کتابوں میں بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جدھر ناگزیر ہو تو پھر مجبوری میں، اسی لیے اسلام نے ان 4 مہینوں کا جو تقدس تھا، جو احترام تھا، اس کو بحال رکھا، برقرار رکھا، اس کو بلکہ اس کو سپورٹ کیا، بالکل ٹھیک۔ اب جب اسلام نے اس چیز کو پسند کیا، بحال رکھا، برقرار رکھا، پھر ہوا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اسلام کے خلاف اور اسلامی معاشرے کے خلاف، اس وقت مدینے میں ایک ریاست نما ایک سوسائٹی بنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکے والے سازشیں کر رہے اور بالکل جنگ کی تیاری کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکی کے لیے
حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ 8 اور آدمی یا 7 اور آدمی یہ اس نے بھیجے وادی نخلہ کی طرف، جو مکہ اور طائف کے درمیان، کہ آپ جا کر دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ واقعی ایسا ہے۔ یہ اصل میں اس کا مہینہ تھا جمادی الثانی کا، جو آج کا مہینہ ہم لوگ ہے نا جمادی الثانی، اس کے بعد رجب آنے والا ہے۔ ادھر جب وہ گئے تو دیکھا کہ واقعی وہاں کچھ لوگ جنگ کی تیاریاں کر بقول ان کے ذہن میں، تو انہوں نے وہاں ایک جڑپ ان کا ہوا، وہاں ایک آدمی مر گیا، ان کافروں میں سے ایک آدمی مر گیا، 2 کو انہوں نے گرفتار کیا اور ان کے جو اموال تھے ان کو بھی ساتھ لیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے، یہ رجب کا مہینہ نہیں، یہ وہ ہے جمادی الثانی کا مہینہ، 28ویں یا 29ویں، اس طرح 30 29 کے بیچ میں نا۔ ادھر جب آئے تو ایک دم انہوں نے پروپیگنڈا شروع کی کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، آپ لوگ تو جنگ کے خلاف ہو، اور ادھر تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو مارا، اور وہ بھی ان مقدس مہینوں میں، محترم مہینوں میں۔ تو معلوم ہوا کہ تم لوگوں کا غرض امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، تم کچھ اور چاہتے ہو۔ جب تم مکے میں کمزور تھے تو امن کی باتیں کرتے تھے، سلامتی کی باتیں کرتے تھے، اب جب مدینے میں کچھ طاقت آئی، دیکھو ہمارے آدمی کو انہوں نے مار دیا اور 2 کو گرفتار کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ 8 آدمیوں کا دستہ مدینے میں آیا اور جو رودات کارکردگی رودات سنایا اور 2 گرفتار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کی۔ آپ لوگوں نے غلط کیا، میں نے کب تمہیں کہا تھا کہ جا کر جنگ کرنا؟ میں تو صرف ایک ہی کے بارے میں آپ لوگوں کہ جا کر وہاں دیکھنا کیا صورتحال ہے، اور مال غنیمت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی۔ لیکن انہوں نے جو پروپیگنڈے کا طوفان مچا، یہودی بھی ساتھ میں لگے، منافقین بھی ساتھ میں لگے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب انہوں نے پروپیگنڈا کہ اسلام جنگ کا دین ہے، یہ تلوار سے اپنی بات، جس طرح آج پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہوتا ہے نا، آج بھی ہوتا کہ مسلمان جنگ چاہتے اور اسلام تلوار سے پھیلا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اللہ پاک نے ان آیاتوں میں اس کو جواب دیا۔ جواب کیسا دیا؟ جواب یہ دیا، سورہ بقرہ کی آیات 194 ہم نے پڑھا تھا نا، الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ ہر حرمت والا جو مہینہ ہے، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہے، چاہے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، یا وہ محرم کا مہینہ، بالکل اس کا ایک تقدس، بالکل وہ محترم ہے۔ لیکن اگر دوسرا آدمی اس کے تقدس کا خیال نہیں کرے گا، جو غیر لوگ اس کا احترام نہیں کریں گے، اس مہینے میں جنگ کریں گے، تو پھر قصاص اتنا ہی آپ بھی جنگ کر سکتے کہ وہ ان مہینوں سے فائدہ لے ہوئے اور آ کر حملہ آور ہو جائیں، تو کیا آپ لوگ بیٹھیں گے؟ پھر ہاتھوں پر ہاتھ دھرا بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں، پھر آپ کو بھی جنگ کا بالکل اختیار، لیکن تجاوز نہیں کرنا۔ اگر وہ ایک دن جنگ کریں گے، آپ بھی ایک دن کریں گے، اور اگر وہ 1 مہینے کریں گے، آپ بھی 1 مہینہ کریں گے۔ جتنے لوگ جنگ کریں گے اتنے لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئے گا، تجاوز آپ نے نہیں کرنا، بالکل اس کا احترام ہے اللہ کو، اسلام کو، دین کو، شریعت کو، اللہ کے نبی کو، لیکن اگلے کو بھی احترام ہو۔ اگر اگلا احترام نہیں کرے گا تو اسلام اور مسلمان اپنے دفاع میں اپنا دفاع کا پھر حق رکھتے، اپنا دفاع کا حق رکھتے۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کیا فرمایا؟ کل قتال فیہ کبیر، بالکل اسلام جو ہے نا قتال کو اچھا نہیں سمجھتے، اور خصوصاً ان مہینوں میں تو بالکل قتال، جنگ و قتال یہ انتہائی ایک بری چیز ہے، ایک برا عمل ہے۔ لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول کو وہاں سے نکالا؟ کیا قصور کیا تھا اس نے؟ مکے میں اس نے کوئی پتھر اٹھایا تھا؟ کوئی تلوار اٹھایا تھا؟ کسی کو نقصان پہنچایا تھا؟ جبری طور پر اپنا دین منواتا تھا، زبردستی لوگوں سے کرواتا تھا؟ اس نے اعلان کیا تھا لکم دینکم ولی دین، اعلان کیا تھا نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے حق اور باطل کو واضح فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کبھی ایسا کیا تھا؟ تم لوگوں نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا، حبشہ وہ گئے، اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ اٹھایا، مجبور کیا مسلمانوں کو، ہجرت کر گئے. مدینے میں آ کر انہوں نے یہودیوں سے زوراوری کیا یا ایک میثاق کیا، ایگریمنٹ کیا نا، خوشی سے کیا نا، زبردستی تو نہیں کیا. ادھر منافقین بھی رہتے تھے، کسی منافق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی؟ جب تک کافر یہودیوں نے خود اقدام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی کے خلاف اقدام کیا؟ بالکل نہیں. لیکن آپ لوگوں نے اللہ کے نبی کو بیت اللہ سے بھی روکا، جبکہ وہ اللہ کا گھر ہے، سارے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مرکز، امن کا گھر ہے، امن للناس، مصابت للناس، ہدی للعالمین. اس کے باوجود تم نے ایسا کیا. اور نہ صرف یہ کیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تم لوگوں نے ان پر زوراوری کی. کبھی حضرت بلال کو مار رہے تھے، کبھی ایک صحابی کو شہید کر رہے تھے، کبھی دوسرے کو کر رہے تھے. کیا کوئی اچھا عمل تھا؟ اور اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو تم روکتے تھے. یہ تو تمہارے کرتوت تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں پھر جنگ کرنا ضروری ہے، کہ ایسے لوگوں سے جو جبر کرتے، جو فتنہ پھیلاتے. والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ اس سے بھی خطرناک. اب یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں ایذا رسانی کو، کہ ایک آدمی اپنی مرضی سے ایک مذہب کو اختیار کرتا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، آج تو اللہ کا بڑا فضل ہے، انبیاء کرام نے اور ان کے ساتھیوں نے بہت کوششیں کی کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے شکست دی جو مذہبی ایذا رسانی رساتے تھے. اگر ایک آدمی اپنی مرضی سے کوئی مذہب قبول کرتا، اس کو آگ میں ڈالتے تھے. آپ نے سنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا وہ کرتے تھے؟ یہ بھی سنا کہ کتنے صحابہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت انہوں نے ظلم کیا نا. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. اب تو اللہ کا فضل ہے، دنیا میں کچھ آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، اپنی مرضی سے لوگ، یہ بڑی اللہ کی نعمت جس کا ہم لوگ مسلمانوں کو قدر نہیں ہے. مسلمان آج بھی جو ہے نا وہ آزادی کو نہیں مانتے، کہتے ہم پیچھے جائیں گے. ہمارے لیے وہ جو پیچھے جو ہے نا ہم پر جو ظلم ہوتا تھا، جو مذہبی لوگ ہم پر مسلط تھے، اس کی طرف جاتے. لیکن اللہ نے کہا کہ وہ فتنہ جو ہے نا وہ بالکل، وہ جنگ سے جو ہے نا خطرناک عقوبت. کسی کو اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے مروجہ عقائد سے انکار کر کے دوسری عقائد کو کیوں قبول کی، اور اس کی تبلیغ کرنا. آج بھی مذہبی لوگ ایسا کرتے. اگر آپ اپنی ایک رائے پیش کریں دین میں تو ان کو برداشت نہیں ہوتا. تو بھائی آپ کو برداشت نہیں تو دلیل سے بات کرو نا. پھر ہر طرف سے کفر کے فتوے لگاتے، لوگوں کو بے عزت کرتے، لوگوں کی شہرت کو خراب کرتے، اور پھر جب اس کا بھی پھر پیچھے سے ان کو مارتے بھی ہے، کوشش بھی کرتے. اگر ان کا بس چلے نا، یقین کرے آگ میں ان کو ڈالے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کو ابھی طاقت نہیں ہے. پہلے عیسائیوں کو جو طاقت تھی، چرچ والوں کو، انہوں نے کیا کیا گل کھلائے، کتنا انہوں نے ظلم کیا. فتنہ اصل میں پرسیکیوٹ کو کہتے، پرسیکیوشن، کسی پر یعنی مذہب کے حوالے سے ایذا اس کو پہنچانا. تو جو بھی ایسا کرے گا اس کے خلاف اسلام پھر اجازت دیتا ہے کہ فتنے کو ختم کر لو. میں نے ابھی کہا نا کہ دین میں تو آزادی ہے نا. اگر انسانوں کی آزادی کو فرعون سلب کر رہا ہے تو کیا فرعون کے گلے میں ہم آر ڈالیں گے؟ اگر نمرود وہ سختی کر رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا ہے اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو کیا نمرود کے پھر گلے میں آپ ہار ڈالیں گے؟ پھر فتنے کے خلاف تو آپ، اگر طاقت ہے تو آپ لڑیں گے، اگر طاقت نہیں تو آپ ہجرت کریں گے نا. یہ پھر آگے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، تو معلوم ہوا کہ اسلام فتنے کے خلاف لڑتا ہے. بس جدھر فتنہ نہیں ہے ادھر اسلام تلوار کو نہیں اٹھاتا، اور جدھر کوئی آپ کے خلاف نہیں ہے، آپ کی آزادی کو، جس طرح ابھی ہم نے پڑھا نا، جان، مال، عزت، آبرو کو، ان چیزوں کو خراب نہیں کرتا، تو پھر آپ دعوت کا کام کرتے.
اور اگر خدا نخواستہ اس صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر وہاں آپ کو اسلام دفاع کا پورا حق دیتا، اور بھرپور پھر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یاد رکھنا، پھر پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا ہے اگر آپ میں طاقت، ورنہ آپ ہجرت کر سکتے اور فتنے کے خلاف بھی۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے نا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے پیغمبر، یہ لوگ جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہی لوگ، چاہے وہ مکے کے کافر ہیں، مدینے کی یہودی ہے یا منافقین، یہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے جب بھی ان کو موقع ملا۔ نہ یہ رجب کے مہینے کا خیال کریں گے، نہ یہ ذوالقعدہ کا خیال کریں گے، نہ محرم کا خیال کریں گے، اور نہ ذوالقعدہ کا جو حج اس کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ جب بھی ان کو موقع آئے گا یہ تمہارے خلاف لڑیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، نقصان پہنچائیں گے ہر طرح سے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ اگر ان کے بس میں ہو، ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے بھی برگشتہ کریں۔ اتنا ان کو دین اسلام سے خار ہے، اتنا۔ پہلے تو وہ جنگ کریں گے، اگر ان کا بس چلے پیسوں کے زور پر، پروپیگنڈوں کے زور پر، لالچ دے کر، ڈرا کر، دمکا کر کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو ہم دین سے بے دین کریں۔ اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج بھی دو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن، جو حق کے دشمن ہے، جو انسانوں کے دشمن، جو عدل کے دشمن، جو انسانوں کے دشمن، انسانوں کی جانوں کے، ان کے احترام، وہ آج بھی یہ چاہتے کہ کسی طرح لوگ جو ہے نا حق سے منحرف ہو جائے، کسی طرح دین کو چھوڑے، اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے پر، دوز دھمکی دے کر، لالچ دے کر کرتے نا، اس طرح آج بھی کر رہے۔ خدا نخواستہ اگر ایک مسلمان ان کے دوست میں آیا، دھمکی میں آیا، لالچ میں آیا اور اسلام کو چھوڑا، پھر وہ تو اس میں لگے ہیں نا کہ کسی طرح مسلمان مرتد ہو جائے، کسی طرح اسلام مرتد ہو جائے، اس کے پیچھے تو لگے ہوئے کہ وہ مرتد ہو جائے۔ اگر ایک مسلمان خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ ان کے خلاف تو آپ جو اس کی سزا کیا؟ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں نا، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا، مرتد کی سزا، یہ پھر موت، پھر اس کو ہم نے قتل کرنا۔ اس کو ہم نے کیا کرنا؟ پہلے تو اس پر اسلام کو پیش کریں گے، اگر قبول کیا تو ٹھیک، کچھ اس کو وقت دیں گے، اگر اس نے فائدہ اٹھایا، قبول کیا، بسم اللہ، نہیں کیا پھر اس کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ یہ ہے، اس کے لیے انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی، اور بلکہ اس میں جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ بیشتر علماء کرام وہی کہتے۔ کیا قرآن بھی ایسا کہتے؟ ایک آدمی ہے، وہ مسلمان ہوا، پھر یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اس کو مطمئن کرے، اس کو اسلام پر قائم رکھے، ہے نا۔ اب اسی مسلمان کو وہ نو مسلم تھا، فرض کر لیں نو مسلم تھا، جب وہ مسلمان ہوا، پیچھے سے پروپیگنڈا اس کو وہ کیا کہ بھائی اسلام ایسا ہے، فلانا یہ ہے، وہ ہے نا، یا خود وہ آ کر مسلمانوں میں گل مل گیا، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھا، مسلمانوں کی حالت کو دیکھا کہ یار ان کے اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو اے مسلمان، واقعی میں قرآن کی اپنی تعلیم تھی، میں تو متاثر قرآن سے ہوا، میں نے تو اسلام لایا، میں تو پیغمبر کی سیرت سے متاثر ہوا۔ ادھر میں دیکھتا ہوں ان کے معاملات تمام مسلمانوں کے شہروں میں صاف دودھ نہیں ملتا، مسجدوں سے جوتے چوری ہوتے، نہ صفائی ہے، نہ ستھرائی ہے، نہ ڈسپلن ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، حیوانوں کی طرح کودر جا رہا ہے، نہ انسانوں کی آزادی ہے، نہ احترام ہے، نہ اخلاق ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو مقاصد شریعت تھے کہ اسلام آزادی دیتا، ادھر تو ہر ایک دوسرے کو غلام بنا رہا۔ وہ جو اسلام کا مقصد تھا عدل کا کیا کہ معاشرے میں عدل برپا ہوگا، ادھر تو ظلم برپا ہے۔ وہ جو اسلام کا چہرہ تھا
کون سا چہرہ؟ تحفظ کا، کہ وہ انسانوں اس کی جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو تحفظ دے گا. ادھر تو ایک چیز محفوظ نہیں. وہ جو اسلام کا مقصد تھا، اس نے اخلاق، بہترین اخلاق، ادھر تو اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. اب یہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے. اب اس نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو مطمئن کرے، ہم اس کو مطمئن کریں. ہم اس کو مطمئن نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پکڑو اس کو، ابھی جو ہے نا اس کو لٹکاؤ، اس کو پھانسی دے دو. تو پھر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے نا. پھر تو اپنا اخلاق ٹھیک کرو. اس کو پھانسی پر چڑھانے کا اپنا اخلاق ٹھیک کر لو، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، خود دین پر چلو. تمہارے غلط کرتوتوں کی وجہ سے دین اسلام پر وہ بدنام ہو رہا ہے. سزا تو تمہیں ملنی چاہیے کہ دین کو اس نہج پر تم نے پہنچایا کہ جوک تر جوک لوگ دین سے نکل رہے ہیں. ایکس مسلم ہے نا، جوک در جوک نکل رہا ہے. کس کس کو تم پھانسی پر چڑھاؤ گے؟ ہے کوئی قانون اس طرح کا؟ کس کو چڑھاؤ گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ شریعت پر خود عمل کرو، شریعت کا جو روشن چہرہ ہے اس کو ظاہر کر دو. خیر، علمی حوالے سے بھی قرآن میں کوئی ایسی آیات نہیں، کوئی بھی ایسا کہ جو مرتد ہے اس کی سزا موت، بالکل نہیں. پورا قرآن آپ پڑھ لیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں. ایک آیات مجھے کوئی بتائے کہ جہاں پر لکھا ہو کہ جس نے اسلام کو چھوڑا، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا اس کو قتل کر دو. ایک آیات کوئی بتا دے. ہاں البتہ حدیث میں ہے، امام بخاری رحم اللہ نے روایت کیا، جو حدیث کا امام ہے، ہماری انتہائی محترم ہے. اس نے ایک حدیث کوٹ ضرور کیا ہے. وہ حدیث اس نے کیا کوٹ کیا ہے؟ من بدل دینہ فقتلوہ، جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر. میرے خیال میں حدیث، ہر حدیث کا میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر صحیح حدیث کا اپنا ایک پس منظر ہوتا، اس کا ایک پس منظر ہوتا. اگر اس حدیث کا پس منظر سیاق اور سباق، جس طرح ہم قرآن میں شان نزول پڑھتے ہیں نا، زمان نزول، شان نزول، اگر کسی حدیث کا آپ کو پس منظر کا معلوم نہیں ہے، سیاق و سباق سے آپ ہٹا کر اس کو بتاتے، پھر تو یہی بات ہوئے گی. ہاں یہ ضرور دیکھیں، اگر اس وقت مسلمانوں نے ایک اسلامی حکومت بھی بنایا نا، بنا نہیں بنا؟ اچھا، اسلامی حکومت، اسلامی ریاست انہوں نے بنایا. اگر ایک آدمی اسلامی ریاست سے بغاوت کرے گا، پھر آپ کیا کرو گے؟ اس کو چھوڑو گے؟ پہلے تو اس کو بولو کہ بھائی باغی مت بنو، بغاوت کو چھوڑ دو. لیکن اس کے باوجود وہ بغاوت کو نہیں چھوڑتا. اسلامی ریاست کے در پہ، وہ مسلمانوں کے در پہ، وہ اندر سے جاسوسی پر پکڑا گیا، اسلامی سماج کو برباد کرنے پر پکڑا گیا. پھر آپ اس کو چھوڑو گے؟ تو باغی ہے. پھر یا تو بغاوت کو چھوڑ دے، اگر نہیں ہے پھر اس کو تو سزا. اب آج بھی جتنی مملکتیں ہیں، ریاستیں ہیں، وہ اپنے باغیوں کو چھوڑتے. آج مغربی دنیا جو اپنے آپ کو ایک روشن دنیا کہتی ہے، ایک لبرل دنیا کہتی ہے، ایک سیکولر، واقعی اس میں لبرلزم بھی بہت ہے، کیا وہ اپنے باغیوں کو پھر چھوڑتے؟ ہاں اگر وہ خود توبہ کرے تو الگ بات، ورنہ اس کی سزا تو ہے. میرے خیال میں اس حدیث کا پس منظر یہی تھا، لیکن ہمارے علماء نے پس منظر سے، سیاق اور سباق سے حدیثوں کو ہٹا کر اس طرح کی باتیں کرتے. قرآن میں تو ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں اس کے خلاف ضرور ہے. سورہ نساء کی آیت 137 میں غور سے آپ پڑھنا، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لایا کافر ہوا، ایمان لایا کافر ہوا. اچھا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور جا کر زیادہ ہوا. ادھر تو ہے کہ اس کو قتل کرو، پھر وہ کیسا زیادہ ہو گیا کفر، اور اسلام دشمنی میں جو ہے نا آگے گیا، اور اسلامی دشمنی. لم یکن اللہ لیغفر لهم، اس کی سزا کیا ہے؟ صرف یہ کہ اب وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گئی، اللہ کی ذمہ داری سے نکل گئی. اب اس کا اسلامی گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے، اسلامی معاشرے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ اس کو ابھی، یعنی
بہت اسلام میں پھیلا. ابھی اگر وہ بخشش بھی مانگے گا تو اس کے شرط شرائط کچھ اور ہوں گے. پھر آگے کیا؟ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا. نہ بھی ابھی اسلامی گورنمنٹ اس کے لیے راستے کھولے گا, اسلامی معاشرہ, نہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. یہ اس کی سزا ہے نا. ادھر تو نہیں بولا کہ اس کو مار دو. سورہ منافقون کی آیات 3 اور 4 میں بھی آپ غور سے پڑھنا. ادھر بھی یہ لوگ اسلام لاتے تھے پھر چھوڑتے تھے, پھر منافقتیں کرتے تھے. تو وہاں پر بھی قتل کا حکم نہیں ہے. اگر ہے تو صرف اتنی سی بات ہے, ہم العدو فاحذرہم. اے ایمان والو, یہ جو اسلام میں آتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں, پھر اسلام میں آ کر سازشیں کرتے ہیں, منافقتیں کرتے, ان سے بچو, یہ تمہارے دشمن ہے. ایسا نہیں بولے کو قتل کر دو, فاحذرہم, ان سے بچو, یہ تمہارے دشمن ہے. اور سورہ آل عمران کی آیات 90 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے, لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون. یہ جو مسلمان ہو کر اسلام کو چھوڑتے ہیں, مرتد ہوتے ہیں, ان کا جو توبہ ہے اللہ قبول ہرگز نہیں کرے گا, اور یہ گمراہ لوگ ہیں. اب اس کی طرف آئیں گے, دوسری آیت کی طرف. ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو مرتد ہو گئے اور ارتداد کی حالت میں مر گئے, اللہ ان کے اعمال کو دنیا میں بھی ضائع کرے گا اور آخرت میں بھی ضائع کرے گا. ابھی دیکھو ایک آدمی نے اسلامی ریاست میں یا کسی ریاست میں شاندار کارنامے اس نے کی, اور اس کے بعد وہ ملک کا باغی بنا, اس سے تمغے نہیں لیے جائیں گے؟ پھر سارے تمغے لیے جائیں گے, اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی. تو جو مرتدین ہیں ان کو بھی اب حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے, ان کو پھر ہم تاج نہیں پہنائیں گے, ان کا احترام سلب ہو جائے گا, وہ تمغے ان سے لیے جائیں گے. پھر وہ جو ان کی نمازیں, روزے, حج وہ گئے, پھر یہ ان کی سزا ہے, اور یہ دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا, اور ان کے مقابل جو اپنے ایمان پر ڈٹ گئے, دوز دھمکی میں نہیں آئے, لالچ میں نہیں آئے, بلکہ اپنا وطن چھوڑا, کافروں کو اپنے دین کو بچانے کے لیے وطن چھوڑا, کاروبار چھوڑا, ہر چیز کو چھوڑا, ہجرت انہوں نے کی. اور پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ, اسلام کی سربلندی کے لیے, اپنے دین کے بچاؤ کے لیے انت تک انہوں نے کوشش کی, جان کی بازی لڑائی انہوں نے, جو ان کے بس میں تھا. جہاد کا مطلب ہے نا, یعنی اپنی پوری جو صلاحیت اللہ نے دی اس کو دین میں لگا دو, مقصد کے لیے سرتوڑ کوشش کرنا, ہر وقت اپنے مقصد کے دن میں لگے رہنا, تمام امکانی وسائل اس میں لگانا, اور ہر اس مزاحمت کی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا, حتیٰ کہ جان کی بازی سے بھی دریغ نہ کرنا. یہ تو اس طرح کے لوگ پھر جنت میں جائیں گے, نہ کہ وہ لوگ 2 تپڑ ان کو دے دو وہ اسلام کو چھوڑ دیتے, معمولی لالچ ان کو دے دو اسلام کو چھوڑتے, اور پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے, ایکس مسلم, پھر ماسک پہنا ہوا ہے, پھر اسلام کے خلاف بولتے, پھر اسلام میں عورت سے بڑھ جاتی ہے. تو تمہارا غصہ ہے, پھر تو دلیل والی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ لوگ جو ہے نا, اولئک یرجون رحمت اللہ, وہی ہے امیدوار اللہ کی رحمت کے, واللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ مہربان ہے, ایسے لوگوں پر مہربان ہے. اللہ رحیم ہے, ایسے لوگوں پر رحیم ہے, نہ کہ ان لوگوں پر جو اسلام میں آتے ہیں منافقت کی وجہ سے, پھر ادھر سے نکلتے بھی منافقت کی وجہ سے, صرف اسلام کو بدنام کرنے کی. یہ نہیں. تو سمجھے میری بات کو؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق. وما علینا الا البلاغ.